بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے، تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیزوں، آج ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن العظیم ہے، یہ شفا ہے، یہ رقیہ ہے، جھاڑ پھونک بھی ہے، سبع مثانی بار بار دہرائی جانے والی آیت بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کو صلاۃ یعنی دعا بھی کہتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ جیسی فضیلت رکھنے والی سورہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام قرآن عظیم ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی سورہ نہ تو تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں جو قرآن مجید یا حدیث شریف میں آئے ہیں، وہ یہ ہیں: ام القرآن، سبع مثانی جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے، قرآن عظیم، سورہ الحمد، سورہ الشکر، سورہ دعا، سورہ شافیہ۔ اس سورہ کے ناموں کی کثرت اس کی فضیلت اور عظمت پر دلیل کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ سارے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سبع مثانی ہیں اور قرآن عظیم ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید میں 3 مضامین کو بار بار مختلف انداز میں بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ تینوں مضامین سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، لہٰذا اسے ام القرآن یعنی قرآن کی اصل کہا گیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، لہٰذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور ایک مرتبہ یوں فرماتا ہے، بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اس کے علاوہ جس چیز کا سوال کرے گا وہ بھی اسے دوں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تمام جسمانی عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے انشاءاللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دوران سفر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے اور ہمارے علاج جاننے والے لوگ غائب ہیں، کیا تمہارے درمیان کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک آدمی اس کے ساتھ چل دیا، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ دم کرتا ہے، لیکن اس نے دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے دم کرنے والوں کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، ساتھ دودھ بھی پلایا۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تو اچھی طرح دم کرنا جانتا ہے یا یوں کہا کیا تو دم کرتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی۔ بکریوں کے بارے میں ہم نے طے کیا کہ ان کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟
ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جادو، جنون، مرگی اور سایہ جیسی بیماریوں میں صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا بخش دیتا ہے۔ حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ دوران سفر وہ ایک قوم سے گزریں تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خیر و برکت لے کر آئے ہو، لہٰذا ہمارے آدمی کو دم کر دو۔ پھر وہ ایک آدمی کو لائیں جو دیوانہ تھا اور رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ صحابہ نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا۔ صحابہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو معمولی سی تھوک منہ میں جمع کر کر اس پہ پھونک مار دیتے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ آدمی حشاش بشاش ہو گیا، جیسے قید سے آزاد ہو گیا ہو۔ ان لوگوں نے صحابہ کو اس کا کچھ معاوضہ دیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ساری بات بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھا لو، میری عمر جس کے اختیار میں ہے اس کے قسم، بعض لوگ جھوٹے دم کر کے معاوضہ لیتے ہیں، تم نے تو سچا دم کر کے معاوضہ لیا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں، آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، ایک فاتحہ الکتاب اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو آج ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت و اہمیت کو جانا۔ میرے رب سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے میرا رب راضی ہو، اور ہر اس عمل سے دور رکھے جو میرے رب کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ اگلے ویڈیو میں بہت جلد پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔